أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری ساری پیاری بہنیں اور نیو کمرز کو، نیو گروپ جوائن کرنے والی میری پیاری بہنوں کو ویلکم، اہلاً و سہلاً، مرحبا. بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے روزانہ کی بنیاد پر ہمارے گروپ میں، تجوید القرآن کے گروپ میں ڈیلی بیسس پر ہمارے ساتھ نیو جو ہماری ممبرز ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اچھے سے اچھا سیکھیں اور اس پر عمل کریں، آمین. میں امید کرتی ہوں کہ میری ساری پیاری بہنیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی. چلیں جی، آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. آج ہم نے مخرج پڑھنا ہے را کا مخرج. جب زبان کی نوک پشت کی طرف سے اوپر والے سامنے کے 4 دانتوں کی جڑوں سے ٹکراتی ہے تو را ادا ہوتا ہے. را کی آواز میں تھر تھراہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، مخرج سمجھ آ گیا آپ کو. زبان کی نوک ایگزیکٹلی نہیں لگتی، نوک سے تھوڑا سا پیچھے کا حصہ لگے گا تو نوک کی پشت اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب زبان کی نوک کی پشت اوپر والے سامنے کے 4 دانتوں کی جڑوں سے ٹکراتی ہے تو را ادا ہوتا ہے. اب را کی صفت کیا ہے کہ را کی آواز میں تھر تھراہٹ ہوگی. را محسوس ہو رہا ہے، را آر ار ار. را کے لیے ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ را کے اوپر یا را سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو را بھی پر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی خصوصیات میں آ جاتا ہے، اس کی خاصیت، اس کی صفت میں آتا ہے کہ را کے نیچے اگر زیر ہوگی تو وہ باریک ہوگا، ہلکا ہوگا. لیکن اگر را کے اوپر یا را خود ساکن ہے لیکن اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را پر ہو جائے گا. اب دیکھیں، حمزہ زبر را آرو، حمزہ زیر را ار، حمزہ زیر را ار ار. ٹھیک ہے، ار میں نے کیسے پڑھا؟ اس کو پر نہیں کرنا، اس کو ہلکا رکھنا ہے، ہونٹوں کو اسٹریچ کرنا ہے اسمائل کے سٹائل میں. ٹھیک ہے، ار ار. آپ نے کوشش کر کے زبان میں تھر تھراہٹ لانی ہے. ٹھیک ہے، ار ار ار. ٹھیک ہے، فیل ہو رہا ہے آپ کو کہ جب زبر اور پیش آئی تو را پر ہو گیا. آر، ہونٹوں کو گول کر لینا ہے آخر میں. ٹھیک ہے، جب را پڑھیں گے تو آرو ایر اور. ٹھیک ہے جی، را بہت آسان ہے اور الحمدللہ ہماری را کی ادائیگی میں ایشین لینگویج میں بھی، ایشین سٹائل میں بھی کوئی مسٹیک نہیں ہوتی. بس ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ جو تھر تھراہٹ ہے اس کو کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم عام زبان میں تو اب جیسے میں نے ٹکراتی ہے کہا تو رے کو میں نے اتنا تھر تھراہٹ نہیں، یعنی ٹکراتی ہے ایسے میں نے نہیں پڑھا. لیکن قرآن کا سٹائل یہ ہے کہ جہاں کہیں را آئے گی تو را کی تھر تھراہٹ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بس یہ ڈیفرنس ہے آپ کا. اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اگلا مخرج ہے ہمارا زا کا مخرج. جب زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں ٹکراتی ہے تو زا ادا ہوتا ہے. اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں. ٹھیک ہے، زا کی آواز میں شدت ہوتی ہے. یہ اس کی ایک صفت ہو گئی. اور دوسری ہے اس کی آواز میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے. زا کی آواز میں شدت ہوتی ہے اور سیٹی کی آواز ہوتی ہے. زا
چلیں اس کا مخرج چیک کر لیتے ہیں. از، از، از. ٹھیک ہے، شدت کو آپ فیل کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ذال کی طرح نرمی سے نہیں پڑھنا. جو دال کی شکل کا ذال ہوتا ہے جس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے وہ ذال ہلکا پڑھیں گے. از، از، از. لیکن جو را کے بعد زا آتا ہے جو را کی ہی شکل کا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، زا کی ادائیگی میں شدت ہوگی اور اس میں تھوڑی بہت سیٹی کی بھی آواز ہوگی. ٹھیک ہے، از، از، از. یہ تھوڑی سی بزنگ ساؤنڈ فیل کر رہے ہیں آپ، گونج. اس کو شدت سے پڑھنا ہے، پورا زور لگا کے. لیکن دال کے بعد جو ذال آتا ہے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. زبان کو اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگاتے ہوئے ہلکا سا باہر نکال لیں گے تو ہلکا وہ خود ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ذال نرمی آ جائے گی، اس میں شدت آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی. یہ سٹارٹ کے لیے ہے، جب آپ سٹارٹ میں پریکٹس کرو گے نا دال کے بعد ذال کی تو آپ نے زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکال لینا ہے. از، از، از. ٹھیک ہے، ذال، از، از، از. بہت نرمی سے، کوئی شدت نہیں، کوئی سیٹی نہیں. لیکن را کے بعد ہم نے زا پڑھا، اس کو پورے زور سے پڑھنا ہے. از، از، از. چلیں جی، مخرج ہمارا ہو گیا. لیکن جو ہم نے لحن جلی کی 8 اقسام پڑھی تھیں وہ تمام غلطیاں جن کی ادائیگی کے بعد معنی بدل جاتے ہیں ان کا ہم نے بہت خیال کرنا ہے اپنی تلاوت میں. اور یہی 8 پوائنٹس آپ نے ویکنڈ پہ بہت اچھے سے اپنی فنگر ٹپس پہ یاد کر لینے ایگزامپل سمیت. ٹھیک ہے، منڈے کو جب میں آپ سے سنوں گی، ابھی تو خیر دن ہے، کل کا بھی دن ہے، ہمارا لیسن ہوگا. ابھی سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے یہی 8 اقسام روزانہ اگر 2 3 بھی کریں گی تو آپ کو انشاءاللہ ویکنڈ تک یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، روزانہ آپ نے لحن جلی کی ہم نے 8 اقسام پڑھی تھی. نمبر 1 تبدیلی حرف، الحمد سے الحمد پڑھنا. آپ نے اسی طرح مجھے سنانا ہوگا. پہلے نمبر 1 کر کے آپ نے نیم لینا ہے لحن جلی کی اس قسم کا، تبدیلی حرف. پھر جسٹ مجھے اگزامپل سنا، پورا نہیں سنانا کہ تبدیلی حرف سے کیا مراد ہے. اب اسی طرح آپ نے بتانا ہے. نمبر 2 نقصان حرف، قولا سے قولا پڑھنا. نمبر 3 زیادتی حرف، قولا سے قولا پڑھ دینا. نمبر 4 تبدیلی حرکات، مثلا انعمتا سے انعمتو پڑھنا. نمبر 5 از مشدد کو غیر مشدد پڑھنا، مثلا کذب سے کذب پڑھنا. نمبر 6 غیر مشدد کو مشدد پڑھنا، مثلا کذب سے کذب پڑھنا. نمبر 7 ساکن کو متحرک پڑھنا، مثلا جعلنا سے جعلنا پڑھنا. اینڈ نمبر 8 واز متحرک کو ساکن پڑھنا، مثلا جعلنا سے جعلنا سے جعلنا پڑھنا. ٹھیک ہے جی، لحن جلی کی یہ 8 اقسام آپ نے ویکنڈ پہ اچھے سے یاد کرنی ہے. نیم آپ کو آنی چاہیے اور اس کے بعد جو اس کی اگزامپل ہے وہ آپ کو آنی چاہیے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے بعد جب ہم قرآن پاک کی ناظرہ پر اس کی تلاوت پر آئیں گے انشاءاللہ العزیز تو ہم ساتھ ساتھ ان سب کی مزید خود بھی نئی اگزامپلس دیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی، اب ہم آتے ہیں اپنے لیسن کے نیکسٹ اور بہت ہی پیارے پارٹ کی طرف. وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل ہم نے پڑھی تھیں بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی سنتیں. 2 ہی پوائنٹس تھے. پہلے تو جب ہم نکلیں گے تو کون سا پاؤں ہم نے باہر رکھنا ہے؟ پہلے دایاں پاؤں. اور دوسرے نمبر پہ باہر آنے کے بعد ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے غفرانک. واش روم سے باہر آنے کی ایک اور دعا بھی ہے، آپ اگر کر سکے تو میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ٹیکسٹ بھی کر دوں گی. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. ٹھیک ہے جی، آج ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ لباس پہننے کی سنتیں.
لباس پہننے کی سنتیں۔ اس میں ہمارا نمبر 1 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، فرسٹ آف آل پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے دائیں اور پھر بائیں پاؤں کو داخل کیجیے۔ کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ آستین میں داخل کریں۔ ایسے ہی جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنیں، اور جب جوتا اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا جوتا پھر دائیں طرف کا جوتا اتاریں۔ اس کا ریفرنس ہے ترمذی شریف، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے پہننے کی ترتیب رکھنی ہے وہ رائٹ سے سٹارٹ کرنی ہے، اپنے رائٹ سائڈ سے ہم نے ٹراؤزر بھی پہننا ہے، پہلے رائٹ فٹ ہم نے انٹر کرنا ہے، اسی طرح شرٹ پہنیں گے تب بھی ہم نے رائٹ ہینڈ سے، رائٹ آرم سے ہم نے پہلے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اتارتے وقت ان کی پھر ترتیب الٹ ہو جائے گی۔ قمیض اور شلوار کا تو ریفرنس نہیں ملتا، لیکن جوتے کا ہے کہ آپ جوتا پہنیں گے تو رائٹ سائڈ والا پہلے اور پھر لیفٹ سائڈ والا بعد میں پہننا ہے، لیکن جب اتاریں گے تو لیفٹ جوتا پہلے اتارنا ہے اور رائٹ بعد میں اتارنا ہے۔ لباس پہننے کی 3 ہی سنتیں ہیں، ایک ہم نے پڑھ لی ہے، دوسری ہم پڑھ رہے ہیں کپڑوں اور جوتوں کو جھاڑ کر پہنیں۔ صحیح بخاری شریف ریفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس کو بھی فالو کرتے ہیں موسٹلی، لیکن کئی دفعہ بے دھیانی میں جلدی جلدی میں پہن لیتے ہیں اسی طرح سے، لیکن ہم جو چیز روٹین میں کرتے تھے لیکن اب ہم اس کو انٹینشنلی یہ سوچ کے کریں گے کہ یہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں تو اس کا اجر بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہماری ساری زندگی ایک ایک کر کے ہماری جو ہمارے روزمرہ کی روٹین کی کرنے والی چیزیں جو ڈیلی ہم کر رہے ہیں، وہی جب ہماری نیت سنت ادا کرنے کی ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے جی، تیسرا پوائنٹ ہے لباس پہنتے وقت اور اتارتے وقت بسم اللہ پڑھیے۔ ترمذی ریفرنس ہے اس حدیث کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پہننا ہے تب بھی ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اتارنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی لباس پہننے کی سنتیں، الحمدللہ 3 پوائنٹس ہیں، اور کل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بہت پیاری چیزیں ہیں اس میں فالو کرنے کے لیے، کھانے اور پینے کی سنتیں۔ تو کھانا تو ہم روزانہ کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، تو اس میں ہم جب یہ پوائنٹس فالو کریں گے انشاءاللہ العزیز تو ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، سب کی پریشانیاں اللہ تعالی دور فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو صحت دے، اور ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، اور ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ یہ ساری ویڈیوز باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔